اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 4 شبان۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور اسلام۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے عرب کے مشہور خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ قبیلہ قریش کے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، جو نسب اور حسب اور منصب کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اپنے قبیلے کے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ اپنے خاندان کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کیا۔ بچپن ہی سے عزم و حوصلے کے آثار ظاہر تھے۔ نوعمری کی حالت میں ابو سفیان نے ان کو دیکھ کر کہا، میرا بیٹا بڑے سر والا ہے اور قوم کا سردار بننے کے لائق ہے۔ ایک قیافہ شناس نے امیر معاویہ کو دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ ماں باپ نے ان کی تربیت خاص طور پر کی، مختلف علوم و فنون سے آراستہ کیا، لکھنا پڑھنا سکھایا۔ مشہور مورخ وقتی کے مطابق آپ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لے آئے تھے، مگر بعض مجبوریوں و مصلحتوں کی وجہ سے اسلام کو چھپائے رکھا۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بدر، احد، خندق اور غزوہ حدیبیہ میں جو ان جوان ہونے کے باوجود کفار کی جانب سے شریک نہیں ہوئے۔ ان جنگوں میں آپ کا شریک نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ابتدا ہی سے اسلام کی صداقت و سچائی آپ کے دل میں سما گئی تھی۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، بکری کا لمبی عمر پانا۔ حضرت ام محبت فرماتے ہیں کہ میری وہ بکری جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیر کر دودھ دھویا تھا، اس نے بہت لمبی عمر پائی، چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہی۔ حالانکہ بکری عام طور پر اتنی لمبی عمر تک زندہ نہیں رہتی، بلا شبہ یہ آپ کا معجزہ ہی تھا۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں 6واں حصہ ہے، اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ سورہ نساء۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثے میں ماں باپ اور اولاد ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ 6واں حصہ دینا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مشکلات اور پریشانیوں کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ کسی مشکل معاملے میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کثرت سے استغفار پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں، قرآن کو چھپانا اور بدلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس چھپانے پر تھوڑا سا بدلہ حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 174۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ ہو گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمالی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 36۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کی نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی اور ایک شراب کی ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا، نہ اس میں بدبو ہوگی، بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔
عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھا یا زخم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مہندی لگائی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سلمہ ام رافع اس کی راویہ ہیں۔ مفہوم یہ کہ مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جلن اور سوجن کو دور کرتی ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تمہارے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھے تو طلب کرنے پر اس کی امانت واپس کر دو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم بھی اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔